ہی تکلم وہ غربت کی کیسی گھڑی جب اندھیرے میں بچی کی میت کی قبر نہیں سی لینا بناتی رہی مار سکینہ کا کھانا بناتی رہی موت بچی کو لوری سناتی رہی ماں سکینہ کا کھانا بناتی رہی ماں سکینہ کا کھانا بناتی رہی احترام کے ساتھ تبرک بانٹنا ہے۔ جی اصغر بھائی، نہ عزاداروں کو تکلیف ہو اور نہ تبرک کی بے حرمتی۔ بالکل ٹھیک، لیکن تبرک کہاں ہے؟ تبرک کا ذمہ تو حالو کے حوالے کیا گیا تھا، اسی نے کہا تھا کہ وہ تبرک لے آئے گا، آتا ہی ہوگا۔ محلے میں ایسا کوئی نہیں جو اپنے کام کے لیے حالو کو نہ بلائے، اور حالو کی یہ عادت ہے کہ اس سے ایک بار کہہ دو تو بڑی ذمہ داری سے اس کام کو پورا کر دیتا ہے۔ لو حالو آ گیا۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واہ، آج چائے پی کر مزہ آ گیا۔ یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی ہے۔ صحیح بات ہے۔ کل صبح سے شام تک اتنا وزن اٹھایا ہے کہ سارے ہاتھ پیر درد ہو رہے تھے، صحیح بات، لیکن اس چائے کی پیالی کے بعد ساری تھکان جو ہے دور ہو گئی۔ لو خالو بھی آ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا بات ہے بھائی، سب لوگ کھلکھلا رہے ہیں آج؟ سب کہاں، یہ تو بہت پریشان ہے۔ کیا ہوا؟ ایک بات ہو تو بتاؤں بھی، یہاں تو مصیبتوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ ارے ہوا کیا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ ارے ایک پریشانی ہو تو کچھ کہوں بھی، میرے گھر میں تو مصیبتوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، جس سے سکون قلب اور ہونٹوں کی مسکراہٹ بہہ گئی ہے۔ کبھی والد بیمار ہے تو کبھی والدہ، سب ٹھیک رہتا ہے تو بچوں کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، اس پر پیسے کی تنگی اور قرض کا بوجھ نیند اڑائے دیتی ہے۔ یہ دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ، پر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، ان کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ، جسے ہم صحیفہ سجادہ بھی کہتے ہیں، تمہیں تمہاری پریشانیوں کا حل اس میں ضرور ملے گا۔
کوفے اور شام کے بازاروں کا ستایا ہوا امام کیا نایاب تحفہ دے گیا ہے ہمیں. انہی کا ایک فرزند ہمارے درمیان موجود ہے. پردہ غیبت ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہے، مگر وہ ہماری ہدایت کرنے میں، ہماری مدد کرنے میں، ہماری نگہبانی کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا. اور کیوں نہ کرے، مشکل کشا کا آخری فرزند ہے. تم بالکل ٹھیک کہتے ہو حالو، لگتا ہے میری مشکل ضرور آسان ہوگی. یاد رہے، ہمارا ایسا کوئی امور نہیں، ایسا کوئی عمل نہیں جس سے زمانے کا امام واقف نہیں. وہ تو ہم ہی ہیں کہ انہیں بلا بیٹھے ہیں، ورنہ پردے کا وارث تو خود فرما رہا ہے اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاتِكُمْ وَلَا نَأْسِينَ لِذِكْرِكُمْ. بے شک ہم تمہاری نگہبانی میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے اور تمہاری یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے. ہاں، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو حالو. اگر حضرت حجت علیہ السلام کی نظر عنایت ہو تو میری مشکل ضرور آسان ہوگی. ضرور انشاءاللہ، ضرور. چلو بھائی، حویلی جانا ہے، کام بہت زیادہ ہے. وہ تو ہمیشہ رہتا ہے بھائی. ارے نہیں نہیں، نواب صاحب کو حج پہ جانا ہے. رئیس، کسی کے ہاتھوں چائے بھجوا دو. اور نواب صاحب، سفر کی تیاری ہو گئی؟ تیاریاں چل رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. جانے سے پہلے سارے کام نپٹانے ہیں، پھر حج و زیارت کی جو ہے وہ تیاریاں ہیں. طولانی سفر ہے نواب صاحب، درہم سے لے کر لباس تک ہر چیز کی تیاری کے ساتھ جائیے گا. میں ایک فہرست بنا رہا ہوں. ہاں نواب صاحب، یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ ایک فہرست بنا لیں یہاں سے کیا کیا لے جانا ہے. مثلا وہاں کے موسم کے لحاظ سے گرم کپڑے، راستے کے لیے خورد و نوش کی چیزیں، درہم و دینار وغیرہ. نواب صاحب، میرے خیال سے ان فہرست سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اب حج کے ارکان کی طرف زیادہ توجہ دیں. حج کس طرح بجا لانا ہے، کون سے احکام زیادہ ضروری ہے، آپ یہ جاننے کی کوشش کریں. زیارت ائمہ علیہ السلام کے دوران کون سی دعاؤں کو پڑھنا ہے، کون سے اعمال انجام دینے ہیں، ان کتابوں کو دیکھیے، بلکہ ساتھ میں رکھیے، یہ زیادہ ضروری ہے. آپ کی تعریف؟ جی میرا نام حالو ہے. تمہیں تمیز سیکھنے کی سخت ضرورت ہے. جب ہم اور نواب صاحب بات کر رہے ہیں تو تمہیں بیچ میں کہنے کے لیے کس نے کہا؟ اب تم ہمیں سکھاؤ گے سفر کی تیاریاں کس طرح کرنا ہے؟ میں تو میرا فرض ہی نبھا رہا تھا، معافی چاہتا ہوں. میں تو آپ کی بہتری کے لیے ہی سوچ رہا تھا، معذرت چاہتا ہوں. نہیں آلو، جو تم نے کہا بالکل ٹھیک کہا. اب تم جاؤ. جی. حالو، تمہیں کیا پڑی تھی جو تم ان بڑے لوگوں کے بیچ بول پڑے؟ دیکھا نہیں کتنی ڈانٹ کھانا پڑی؟ سنا نہیں نواب صاحب کے چمچے کیا کہہ رہے تھے؟ ارے جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. غیبت نہیں. ارے یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن کی آیت ہے، وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَن يُحِبَّكُمْ أَحَدٌ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اور کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ استغفر اللہ. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. ارے دکھائی نہیں دیتا کیا؟ اندھے ہو کیا؟ معافی چاہتا ہوں، سامان بہت زیادہ ہے، میری غلطی ہے، میں آپ کے راستے میں آ گیا تھا، معافی چاہتا ہوں. پتہ نہیں نواب صاحب بھی کیسے کیسے لوگوں کو پال کے رکھے ہیں.
चलिए नवाब साहब, खुदा हाफिज। कहा सुना माफ। खुदा हाफिज। चलिए मौलाना साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा। चलिए मौलाना साहब, इजाजत दें। खुदा हाफिज। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अमाल और अरकान हज और जियारत से आशना करवाया, वरना मेरे लिए तो एक नामुमकिन अम्र था। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं नवाब साहब। मैंने जो किया वो तो मेरा फर्ज था। किसी मोमिन को दीन के मामले में राह दिखाने से बेहतर मेरे लिए और क्या हो सकता है। बल्कि ये तो मेरे लिए मेरी कब्र का जखीरा हो गया है। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए आपका। ये आपकी इंकिसारी है मौलाना साहब। फी अमानिल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हम सबको याद कीजिएगा। जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नवाब साहब, अगर इजाज़त हो तो कुछ अर्ज़ करूं। हाँ, कहो। आप तो जानते ही हैं, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हर साल हज पे मौजूद रहते हैं। न जाने किस अमाल के वक्त, हज के किस मौके पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आपके करीब से गुजर जाएं। मोहतात रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उनके ज़हूर के लिए दुआ कीजिएगा। जरूर, इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलिए। ये क्या हुआ? ये सब लोग कहां चले गए? और मेरा संदूकचा, मेरा सामान, मेरी रकम सब गायब है। क्या यहाँ पे चोर सरगर्म अमल है? मौका पाते ही सब कुछ ले गए। मेरे इमाम, मेरे अपने इमाम, मेरे निगहबां इमाम, मेरे पासबां इमाम, मेरे वालिदैन से ज्यादा शफकत करने वाले इमाम, आपको अपने जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता, आपको उस वक्त का वास्ता जब आपके जद और मेरे मजलूम इमाम तन्हा करबला में नरगाए आदा में घिर गए थे। आपको उन आंसुओं का वास्ता जो शब रोज अपने जद के असहाबे बावफा की किल्लत पर आपके चश्मा-ए मुकद्दस से गिरते हैं। मौला, आप मदद नहीं करेंगे तो कौन आएगा? यकीन का नूर मेरे कल्बे मुस्तर से निकलकर आपके कदमों की तरफ बढ़ रहा है। आ जाइए, आ जाइए मौला, फरियादी पुकार रहा है, आ जाइए। इस फैले हुए सन्नाटे में हथेली पर जान लिए आपके इंतजार में खड़ा हूं मौला। आपने खुद फरमाया है कि जब हमारे जरिए अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना चाहो तो उस तरह कहो जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है, और आपने हमें ज़ियारत आले यासीन की तालीम दी। आज मैं उसी के जरिए आपकी बारगाह में इस्तिगासा करता हूं।
بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها السلام علیکم نواب صاحب. وعلیکم السلام. حالو تم یہاں؟ مجھے امام وقت نے حکم دیا ہے کہ آپ کا گمشدہ سامان آپ کے حوالے کروں اور آپ کو آپ کے قافلے تک لے چلوں. ہم سب بیٹھے بس کا انتظار کر ہی رہے تھے کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں میرے قافلے سے بچھڑ گیا. اب جب ہوش ٹھکانے لگے ہیں تو حیرت زدہ ہوں، تعجب میں غرق ہو رہا ہوں. وہ کیوں نواب صاحب؟ کیونکہ کل تک میری نظروں میں تم ایک معمولی انسان تھے. خدمت گزاری تمہارا پیشہ تھی. جتنا محنتانہ لیتے اس سے کئی زیادہ سلیقے سے کام کرتے. اسی لیے تو میں نے تمہیں نوکری دینی چاہی. جب تم نے انکار کیا، پھر وہ امام باڑے کے باہر تبرک کا انتظام، مسجد کے باہر بیٹھ کے جوتے سنبھالنا. تو اب کیا ہوا نواب صاحب؟ اب بھی تو میں وہی ہوں. نہیں، آج تم وہ ہو جس کے قدموں کی خاک. کاش میرے نصیب میں اس کے کچھ ذرات آ جاتے. کل تم تھے اور میں تھا. اور آج تم کتنے عظیم، کتنے کامران اور کامیاب، اور میں
ایک بندہ گنہگار اپنے آپ کو بڑا ادنا سا محسوس کر رہا ہوں تمہارے سامنے. یہ کیا کہہ رہے ہیں نواب صاحب؟ ہم سب ایک دوسرے کے برابر ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور بھائیوں کے درمیان یہ حضوری، یہ مصاحبت کے جملے اچھے نہیں ہوتے. کیا میں اس قابل ہوں؟ بے شک، ورنہ آپ کی کیا مجال کہ آپ سورج کو دیکھ سکو، لیکن آپ نے خورشید امامت کو دیکھا. اس کی وجہ ہے کہ امام کی نظر کا ایک سرما آپ کی آنکھوں میں آ گیا. یاد کرو وہ دعائے احد کے جملے، اللہم ارن الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ واقخل ناظر بنظرۃ منی الیہ. آج اس جملے کی اہمیت کا اندازہ ہوا. یاد رہے، جس سماج میں رہتے ہو، جس معاشرے میں رہتے ہو، وہاں کا ہر ایک فرد آپ کو یاد کر لیں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کچھ ایسا کر جاؤ، کچھ ایسا لکھ جاؤ جس سے لوگ آپ کو یاد کریں، تمہارے کردار کی خوشبو ہر ایک انسان محسوس کرے. لیکن کسی کی برائیاں یا شر، جیسے کہ فتنہ پردازی، بے انصافی، غیبت، تہمت، ان سب کی بدبو آپ کے دامن کردار کو چھو بھی نہ سکے. کبھی کبھی سوء ظن کا شکار بن جاتا ہوں، پر اب توبہ کرتا ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام ہمیں توبہ کا سلیقہ سکھاتے ہیں. فرماتے ہیں، جب خداوند متعال کی بارگاہ میں جاؤ تو یہ کہو، یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں آ کر تجھ سے کیسے دعا مانگوں، جبکہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں. لیکن میں تیری بارگاہ میں آ کر تجھ سے اپنی امیدوں کو کیسے قطع کروں، اس لیے کہ تو ہے، غافر الذنوب ہے، خطاؤں کو بخشنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے. تم جانتے ہو کہ حسد گناہ ہے، لیکن رشک قابل تحسین ہے. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن یہ فرمانے کی وجہ؟ کیا تم مجھے اس منزل عالی مرتبہ تک پہنچنے کا راستہ بتا سکتے ہو؟ غور کیجئے، اپنی فکر کا مرکز بنا لیجئے. انشاءاللہ امام حاضر تک پہنچنے کی آسان راہ آپ کو نصیب ہوگی اس حدیث کے ذریعے، جسے میرے مولا امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من سرہ ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع ومحاسن الاخلاق وہو منتظر. اگر آپ کی تمنا ہے کہ حضرت قائم علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہو جاؤ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ انتظار کرو. اس کے دو قوی پہلو ہیں، ایک پرہیزگاری اور تقوی، اور دوسرا لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ. اچھے اخلاق کو آپ اپنا شیوا بنا لو. جب یہ واقعہ بستی والے سنیں گے تو تمہاری عزت و احترام کتنی بڑھ جائے گی. ہر زبان پر تمہارے ہی چرچے ہوں گے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. نواب صاحب، یہ لوگوں کے درمیان چرچا تب ہوگی جب آپ کچھ کہیں گے، اور میری حیات تک آپ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے. اور رہی بات یہ احترام کی، یہ تو سب اضافی باتیں ہیں. تمہاری منزلت ایک حقیقت ہے، کیا حقیقت بھی کبھی اضافی ہو سکتی ہے؟ اصل عزت، اصل احترام تو امام کی خدمت گزاری میں ہے، نہ کہ قیمتی لباس میں، لذیذ غذا میں، دولت، منصب، شہرت، اس میں نہیں ہے. بلکہ اصل عزت تو اس دھن میں ہے، اس لگن میں ہے جس سے انسان اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ محاسن الاخلاق سے پیش آتا ہے. یا اللہ، ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وہ ظرف عطا فرما
کہ ہم بھی ہمارے امام کے خدمتگاروں میں شمار ہو جائیں۔ نواب صاحب اب کچھ دیر آرام کر لیں، انشاءاللہ کل نماز صبح کے بعد آپ کو آپ کے قافلے تک لے چلوں گا۔ الحمدللہ۔ نواب صاحب آپ کی بس، لیجیے آپ کا سامان، بقیہ سامان بس میں سلامت سے موجود ہے۔ کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ ایک شخص ملا تھا جو یہاں کے چھوٹے راستے جانتا ہے، اسی کے ساتھ ہی آیا ہوں۔ آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے الفاظوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے، زبان کو جنبش ہی نہیں۔ نواب صاحب یہ امام عصر کی عنایت ہے، ورنہ ہم اور آپ اس قابل نہیں، اس لائق ہی نہیں۔ اور ہاں نواب صاحب ہماری دوستی راز رہے، حویلی میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ آپ نے دوستی کا شرف دے کر مجھے عزت بخشی ہے، بہت شکریہ۔ زندگی رہی تو اس دوستی کا حق ضرور ادا کروں گا۔ نواب صاحب وہ موقع بہت جلد آئے گا، میں خود آپ کو بتاؤں گا۔ اب ہماری اگلی ملاقات حویلی میں ہوگی۔ فی امان اللہ۔ اور ہاں نواب صاحب حویلی میں میں صرف حالو ہوں۔ فی امان اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ لوگ آئے، بہت بہت شکریہ۔ ارے میں آپ لوگوں کے لیے کچھ تبرکات لایا ہوں، یہ لیجئے۔ بہت بہت شکریہ نواب صاحب۔ بہت بہت شکریہ نواب صاحب۔ شکریہ نواب صاحب۔ اور یہ لیجئے، اسے سنبھال کے رکھیے گا، یہ سب سے زیادہ قیمتی تبرک ہے۔ یہ خاک شفا ہے، بھلا اس سے قیمتی بھی کوئی تبرک ہو سکتا ہے؟ یقیناً۔ خدا حافظ نواب خدا صاحب۔ حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ حالو۔ السلام علیکم نواب صاحب۔ وعلیکم السلام حالو۔ نواب صاحب دوستی کا حق ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے، 2 دن بعد میں انتقال کر جاؤں گا۔ میرے کمرے میں صندوق رکھا ہے، اس میں میرا کفن اور کچھ رقم رکھی ہے جو میرے تدفین میں لگا دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ یا اللہ، اگر میرے اور ان کے درمیان وہ موت حائل ہو جائے جس کو تو نے اپنے بندوں کے لیے حتمی و یقینی قرار دیا ہے، تو تو مجھ کو قبر سے نکال، اس طرح کہ اپنے کفن کو اوڑے ہوئے ہوں اور تلوار کو میان سے کھینچے ہوئے ہوں۔ اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي
مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. دنیا کی نگاہوں میں ایک معمولی شخص حالو کا انتقال ہوا ہے. لوگ اس بات سے آشنا نہیں ہیں کہ جانے والا ایسا امیر تھا کہ جس کے گھر کا نوکر بننے کے لیے دنیا کا ہر رئیس ترسے، جس کے پیروں کی دھول لائق احترام ہو. کاش ہمارے اعمال بھی ایسے ہو جائیں کہ امام علیہ السلام ہم کو اپنا غلام ہونے کی شرف بخشے.